جی جی السلام علیکم. مجھے کہتے ہیں سلیمان جاذب. آپ مجھے دیکھ رہے ہیں آن لائن اردو.com کے یوٹیوب چینل پر. ہم اس وقت موجود ہیں دبئی میں. ہمارے ساتھ ہیں کراچی آرٹس کونسل کے پریزیڈنٹ جناب احمد شاہ صاحب. ان سے پوچھتے ہیں کہ دیار غیر میں اس طرح کی تقریبات کو وہ کیسے دیکھتے ہیں اور اردو کی بستیاں جو بیرون ملک مقیم ہیں ان کا اس بارے میں کیا خیال ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. مجھے بہت خوشی ہوئی ہے دیکھ کے کہ اس صحرا میں اس طرح سے نقلستان بنا ہوا ہے اور اردو کی ترویج و ترقی کے لیے بہت کوششیں ہو رہی ہیں. اور کل بھی ایک پروگرام تھا, آج یہ پروگرام ہوا ہے. اور پھر اس میں گوہر نایاب کے نام سے جیسے ہم بھی کرتے ہیں, جو لوگ چلے جاتے ہیں, انتقال ہو جاتا ہے, بچھڑ جاتے ہیں, ہمارے گمنام شاعر ادیب ہوتے ہیں جن کو اب دنیا بہت زیادہ نہیں پہچانتی, اس کے حوالے سے یہ بہت شاندار پروگرام ہوا. ان کی ذات کے تمام پہلوؤں پہ گفتگو ہوئی. ان کی ساری فیملی تھی, پھر ان کی نظمیں غزلیں کمپوز کی گئیں, ان کی ڈیفرنٹ چیزوں پہ بات ہوئی. تو یہ بہت اچھی بات ہے. آج چھٹی کا دن ہے, پھر یہ اتنا سب اپنا اپنا وقت نکال کے لائے. یہاں پر کوئی آرٹس کونسل ٹائپ کی جگہ تو ہے نہیں کہ فری میں مل جائیں. ہوٹلوں میں تقاریب ہوتی ہیں, اس کے پیسے خرچ ہوتے ہیں, کوئی ٹکٹ بھی نہیں لگایا. تو یہ اپنی زبان سے بہت محبت, اپنی تہذیب سے, اپنی ثقافت سے محبت کی علامت ہے کہ وطن سے دور بھی رہ رہے ہیں لیکن اپنی زبان کے لیے اسی طرح سے کام کر رہے ہیں. ہم جیسے لوگوں کو بھی بلاتے ہیں اور مقامی بھی شاعر ادیب بھی جمع ہوتے ہیں. تو اتنی ابتلا کے دور میں, اتنی مصروفیت کے دور میں ایسے یہاں پہ تو سب روزگار کے لیے آئے ہوئے ہیں, اتنا وقت نکالنا اور یہ جڑے رہنا اپنی تہذیب سے اور زبان سے, میں سمجھتا ہوں بہت قابل ستائش ہے. اور میں تابش کو بھی مبارکباد دیتا ہوں. شاہ صاحب, جیسا کہ آپ یقینی طور پر خلیج سے مطلب کہ واقف ہیں, یورپ کے حوالے سے بھی آپ کا کافی کام ہے, امریکہ کے بھی ہے, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اردو کے اوپر جو ہے بیرون ملک جو مقیم ہیں لوگ وہ اردو سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور وہ اردو کو زندہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا اس طرح کی جو کوششیں ہیں وہ ہمارے مراکز میں بھی ہیں؟ مطلب مراکز میں بالکل ہیں, اور وہ مسئلہ ان کا ہے نا. بات یہ کہ ہم تو سمجھیں گے گھر کی ہماری وہ ہے نا یار, فور گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ بھائی ہم تو ہیں ہی. اور یہ جو لوگ باہر چلے جاتے ہیں تو یہ ایک ڈیفرنٹ کلچر میں رہ رہے ہوتے ہیں. کوئی نارویجین, میں تو سبھی جگہ سے لوگ آتے ہیں ہر سال, تو کوئی ناروے میں رہ رہا ہے یا سویڈن میں رہ رہا ہے یا برطانیہ میں رہ رہا ہے یا افریقہ میں رہ رہا ہے, لیکن اس میں ایک اور تیسرا بڑا کام کر رہے ہیں. خالی اردو کو زندہ رکھنا کافی نہیں, اردو کو زندہ رکھنے کے لیے جو زیادہ اہم کام وہ لوگ کر رہے ہیں وہ انہوں نے مقامی زبانوں میں تراجم کیے ہیں. یعنی غالب کا یا میر کا یا انتظار حسین کا یا فراز کا انہوں نے ڈینش زبان میں, نارویجن اور ان زبانوں کے تراجم اردو میں کیے ہیں وہاں کے بڑے رائٹر کے. تو خالی وہاں پہ بیٹھ کے 50 آدمی اردو کرتے رہے, اس مسئلے کا حل نہیں. ان کے ساتھ ہمانگی کے لیے, لوکل پاپولیشن کو اپنے ساتھ کوارڈل رکھنے کے لیے اس زبانوں کے تراجم, یعنی ڈینش کا بھی ہوا ہے, نارویجین کا, میرے دوست ہیں نصر ملک, اسد ملک, ان سب نے کیے تراجم بھی کیے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری زبان کے بھی تراجم. تو دیکھیں وہاں پہ بہت ضروری ہے, ہماری زبان کے تراجم بہت کم ہیں, اور اسی لیے فیض صاحب کو ادب کا نوبل انعام نہیں ملا. فیض صاحب کا ترجمہ ہی نہیں تھا, ٹیگور کا تھا. تو ہمیں ان باتوں کو سوچنا چاہیے کہ دوسری زبانوں میں جیسے اقبال فیض ہے, شاہ لطیف پورا انگریزی میں ہونا چاہیے, کچھ ہیں بھی, ہمارا بلے شاہ, ہمارے پاس تو بہت بڑا ذخیرہ ہے. دنیا کے کوئی ایسا خطہ نہیں ہے کہ جس سے کم ذخیرہ ہمارے پاس شاعری کا ہو. وہ خالی اردو شاعری نہیں ہے, وہ سندھی شاعری بھی ہے, وہ سرائکی شاعری بھی ہے. تو بہت کام کرنے کی ابھی ضرورت ہے. باہر کام ہو رہا ہے لیکن یہاں زیادہ کام ہوتا ہے, جیسے پاکستان ہو گیا. بالکل آپ کی بات درست ہے کہ, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو پاکستان میں شعراء ادیب موجود ہیں ان پر بیرون ملک کام ہونا چاہیے, اور ان کی تخلیقات کو کیسے یہاں پہ لایا جائے کہ یہ جو ہمارے جو ملک میں اس وقت لوگ موجود ہیں, بڑے بڑے شعراء ہیں, ان کے کام کو باہر کیسے لائیں؟ بس برا نہ مانے, بڑے بڑے شعراء تو زیادہ تر بڑے بڑے شعراء تو مر گئے سارے. مطلب ہوا یہ کہ جان ایلیا بھی مر گئے, منیر نیازی مر گئے, احمد فراز بھی مر گئے, اس سے پہلے فیض صاحب مر گئے, سبھی مر گئے. چند لوگ باقی رہ گئے, افتخار عارف, امجد صاحب, باقی بڑے بڑوں کا تو بدقسمتی سے یہ ہوا ہے. فکشن میں بھی 2 بڑے لوگ ہمارے پاس تھے, انتظار حسین اور عبداللہ حسین, بستی والے, اور یہ جو وہ بھی دونوں مر گئے. اب ہمارے پاس ایک اسد محمد خان ہیں جن کو بڑا آدمی آپ کہتے ہیں, وہ ایک واحد فکشن لکھنے والا رہ گیا. بہت سے اچھے لکھنے والے ہیں. ہماری اردو زبان میں بدقسمتی یہ کہ ہم جھوٹ بہت بولتے ہیں,
اور ہم اپنے چھوٹے آدمی کو بہت بڑا کر کے دکھاتے ہیں. تو پھر اگر چھوٹے آدمی کو یا درمیانے آدمی کو بڑا دکھائیں گے تو پھر بڑے آدمی کے لیے کوئی نیا لفظ بنانا پڑے گا. بہت سارے لوگ کام کریں لیکن بڑا آدمی بہت وقت لگتا ہے تو بڑا آدمی بنتا ہے. یہ بڑے لوگ تھے فیض صاحب, اقبال, اور اس کے بعد پھر یہ بڑے لوگ تھے. میری جان بڑے لوگ تھے, مہدی حسن خان, نصرت فتح علی خان, عبدہ پروین, بڑے غلام علی خان, روشن آرا بیگم. یہ تو آج کل ہر آدمی کہتا ہے یہ بہت بڑے آدمی ہیں, پتہ نہیں قد ان کا 7-8 فٹ ہوگا, کوئی لٹریری یا کوئی وجہ سے وہ بڑے نہیں. اہم شعراء ہم کہہ سکتے ہیں, پاپولر شعراء ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی بہت مقبول ہیں, بہت اہم ہیں. بڑے کا مطلب تو لیجنڈ ہوتا ہے, وہ تو کبھی کبھی زمانے میں پیدا ہوتا ہے, روز نہیں پیدا ہوتا. کراچی آرٹس کونسل ماشاءاللہ بڑے پروگرام آرگنائز کر رہا ہے اور انٹرنیشنل کانفرنسز بھی ہو رہی ہیں. آپ کی سربراہی میں بڑا کام ہوا. فیوچر میں آپ کا کیا ابھی ارادہ ہے؟ دیکھو ہم بانی ہیں, عالمی اردو کانفرنس کے ہم بانی ہیں, دنیا میں کہیں نہیں ہوتی تھی. ہم نے یوتھ فیسٹیول کے ہم بانی ہیں, سب کچھ ہم نے ہی شروع کیا ہے. دنیا تو چل رہی ہے ہزاروں سال سے, یہ 12 سال سے ہو رہا ہے. ان سب کی کنٹینیوٹی رکھنی ہے اور بہت ساری نئی چیزیں کر رہے ہیں. کلاسیکل, ایسٹرن, ویسٹرن میوزک پہ کام بہت کر رہے ہیں, انسٹرومنٹ پہ بہت کام کر رہے ہیں, ڈانس پہ بہت کام کر رہے ہیں, ہم آہنگی پہ بہت کام کر رہے ہیں, ساری زبانوں کو ساتھ لے کے چلنے کا کام کر رہے ہیں. دارالترجمہ بنا رہے ہیں جس میں ایک زبان سے دوسری, اور ہم چاہیں گے پہلے اپنی سندھی سے اردو, پنجابی, ہمارے پاس جو خزانہ ہے ہم وہ بھی ٹرانسفر کریں. تو جو کچھ بساط میں کر رہے ہیں. بیرون مقیم جو اردو سے محبت کرنے والے دوست ہیں وہ ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں یا کوئی جو آپ کا کونسل کا مطلب کراچی آرٹ کونسل ہے؟ میں تو ان کو خراج تحسین ہی پیش کر سکتا ہوں. وہ اپنے خرچے پہ میرے پاس آتے ہیں, 2-3 لاکھ کی ٹکٹ لے کے آتے ہیں. وہ کہتے ہیں صرف آپ ہمیں عالمی اردو کانفرنس کا دعوت نامہ دے دیں. میجورٹی میں جو لوگ آتے ہیں سب ہم ان کو لوکل ہاسپٹیلٹی, ہوٹل کھانا, لیکن یہ اردو سے محبت ہی تو ہے. اور سال بھر سے چھٹیاں لیتے ہیں. جرمنی سے, برلن سے 55 سال سے عارف نقوی صاحب رہتے ہیں, ہر سال آ جاتے ہیں. امریکہ سے عشرت آفرین, 8 لوگ آتے ہیں, تمام دنیا سے آتے ہیں. یہ اردو کی محبت ہے, وہ اپنے مرکز سے جڑ کے رہنا چاہتے ہیں. ان کو یہی پیغام ہے کہ کیپ اٹ اپ اور اپنے کام سے جڑے رہیں اور انشاءاللہ مستقبل اچھا ہے اس زبان کا. بہت شکریہ سر, جن کے ساتھ ہم خصوصی گفتگو کر رہے تھے. مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل کے آئیکن کو دبانا مت بھولیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.